السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے لائک کریے، کمنٹ کریے، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے ایک آدمی کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ شخص، اس کا نام محمد ہے، مصری، جو ایجپٹ سے، یہ ابھی قطر میں کام کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے 2013 میں یہ سعودی عرب کے شہر انیزہ وہاں کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ یہ جہاں رہتا تھا اس کے ساتھ ایک مسجد تھی، اور مسجد میں ایک کہہ لیں کہ مردہ خانہ تھا، جہاں پر میت کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اور اس مسجد کی بیک سائڈ کے پیچھے ایک پرانا قبرستان ہے، جو ابھی یعنی کوئی وہاں پر دفن نہیں کرتے، لیکن پرانا قبرستان ہے۔ کہتا ہے کہ میں کبھی کبھار ایک شخص کو دیکھتا تھا جو قبرستان میں سفید داڑھی، سفید ثوب پہنی ہوئی، کندورہ جسے عربی میں بولتے ہیں، اماراتی عربی میں یا سعودی عرب میں ثوب، اور جو عربی اوپر کپڑا رکھتے ہیں سر کے اوپر سفید والا، اس کو بولتے ہیں غترہ، اور جو ریڈ کلر کا ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں شماغ۔ تو وہ وائٹ کلر کا جو کپڑا ہے غترہ وہ رکھتا تھا۔ کہتے میں اس کو دیکھتا تھا گاہے بگاہے کہ وہ قبرستان میں ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا وجہ ہے یا اس کا کون یہاں پر دفن ہے، لیکن وہ مجھے نظر آتا بھی رات میں ہی تھا۔ ایک دفعہ رات کو میں ہاسپٹل سے واپس آ رہا تھا، تو قبرستان کے دروازے کے اوپر مجھے وہی شخص مل گیا، تو میں نے کہا شکر ہے کہ یہ شخص مجھے مل گیا، آج میں اس سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں قبرستان میں، آپ کون ہیں؟ کہتا ہے کہ بس میں یہاں میرے بیٹے کی قبر ہے، میں اس کے اوپر آتا ہوں، تو آج آیا تھا، آج دروازہ ہی بند ہے، تو تم میرے لیے کوئی میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور کروں گا اگر وہ میرے قابل ہوئی تو اس شخص نے کہا محمد کو کہ یہاں میرے بیٹے کی قبر ہے، تم وہاں جانا اور وہاں اس کی دعائیں مغفرت کرنا اور قبر کا حوال دیکھنا۔ میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے بیٹے کی قبر کون سی ہے؟ کہتا ہے سمپل ہے، قبرستان کے آخر کونے میں بائیں جانب جو آخری قبر ہے وہ میرے بیٹے کی ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا پتھر بھی ہے، اور وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور جا کے وہاں پر مغفرت کی دعا کروں گا۔ جب میں رات کو جا کے سوتا ہوں تو میرے خواب میں وہی شخص آیا جو مجھے قبرستان کے دروازے پہ ملا تھا، اور مسکرایا مجھے دیکھ کے۔ اب جب میں فجر کے ٹائم بیدار ہوا، فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، اور جو وہاں مسجد کا جو وہ مردہ خانہ تھا جو میتوں کو نہلاتا تھا، وہ ایک شخص انڈین تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، تو میرا ہمسایہ تھا، مجھے جانتا تھا۔ میں نے کہا عبداللہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں یہاں پر قبرستان میں، وہ کون ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ قبرستان میں تو کوئی بھی نہیں آتا، البتہ میں دروازہ کھولتا ہوں جمعرات کو یا جمعہ کو، لیکن کوئی ایک آدمی دو آدمی آ جائیں، لیکن ویسے تو نارمل کوئی بھی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا یار ایک میں شخص کو دیکھتا ہوں، آج وہ مجھے رات کو مل گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرنا، دعا کرنا مغفرت کی، تو چلو دروازہ کھولو۔ تو عبداللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ اب وہ قبرستان بہت بڑا تھا، کافی دور بائیں جانب جو آخری قبر تھی جو اس نے بتائی تھی وہاں پہنچے، تو قبر دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار وہ قبر زمین پہ بیٹھ چکی ہے اندر، اور اندر سے اس کا کفن نظر آ رہا ہے۔ اب یہ قبرستان بقول عبداللہ کے کہ بہت پرانا قبرستان ہے، لیکن وہ جو میت پتہ نہیں کب کی دفن ہے، پر اس کا کفن آج بھی سفید ہے۔ تو قبر اس کی کہیں بارش ہوئی ہے زیادہ، کسی وجہ سے پانی آیا تو جو قبر اس کی بیٹھ گئی تھی، تو ہم لوگوں نے وہی وہاں سے مٹی اکٹھی کی، سلیپیں رکھی، پوری قبر بند کر دی۔
جب قبر بند کی تو مجھے اس قدر خوشی اطمینان ہوا کہ میں جب سے پیدا ہوں آج تک مجھے اس قدر خوشی اور اطمینان نہیں ہوا جو مجھے جب ہم لوگوں نے قبر بند کر دی، صحیح طرح مٹی ڈال دی، تو مجھے اس وقت خوشی ہوئی تھی۔ گھروں کے چلے جاتے ہیں، اسی رات دوبارہ مجھے وہ شخص میرے خواب میں آتا ہے، تو میرا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے کہ عبداللہ تیرا بڑا شکریہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تیری مغفرت کرے، تیرے والدین پہ رحم، بڑی دعائیں دی اس نے مجھے۔ تو کہا عبداللہ ابھی حج کا سیزن ہے کہ شیخ عثیمین کی طرف سے، وہ بھی شیخ فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے حج کا قراندازی ہوتی ہے، تو تم اپنی جو ہے نا وہاں پر درخواست ڈالو، انشاءاللہ اللہ کرے گا تمہاری درخواست نکلے گی۔ وہ ٹوٹلی فری حج ہوتا ہے، وہ سارا اخراجات اس شیخ کے اکاؤنٹ سے جاتا ہے۔ محمد کہتا ہے کہ میں نے اگلے دن کہا کہ یار یہ عجیب سی بات ہے کہ خواب میں وہ بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں چلا گیا اس آفس میں، جا کے میں نے درخواست جمع کروائی اور میری درخواست نکل آئی حج کے لیے۔ جب میری درخواست نکل آئی کہ میں حج کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہوں، میں بڑا خوش ہوا، لیکن یہ خوشی اس خوشی سے کم تھی جو مجھے قبر کے اوپر مٹی ڈالنے سے ہوئی تھی۔ وقت آیا، حج کے لیے نکلنا تھا، تو بس میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبداللہ کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ ٹھیک ہے، تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے میرا پردہ رکھا۔ میں نے کہا میں نے کون سا آپ کا پردہ رکھا؟ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس میرا شکریہ ادا کرتا رہا کہ تم نے میرا یہاں دنیا میں پردہ رکھا، اللہ تمہارا قیامت کے دن پردہ رکھے گا۔ تو میں اسے یہی اصرار کرتا رہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ کہتا ہے میں تھوڑا سا جاتا ہوں، بس سے نکلتا ہوں، جب دوبارہ آتا ہوں تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ شخص گیا، واپس ہی نہیں آیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ حج کرنے کے بعد واپس آئے تو جو یہ مسجد تھی جو میرے گھر کے قریب تھی، اس کے امام مسجد کے پاس میں گیا، میں نے اسے اپنا خواب بتایا، اپنا وہ شخص بتایا کہ یار اس کی تفسیر بتاؤ۔ تو امام مسجد نے کہا کہ اچھا، جب وہ سنا نا کہ شیخ عثیمین کے بارے میں اس بندے نے بتایا، تو امام مسجد نے موبائل نکالا، اس میں سے تصویر نکالی شیخ عثیمین کی، کہا کہ دیکھو یہ شخص تو نہیں تھا جو تمہاری خواب میں آتا تھا؟ کہتا واللہ بالکل ایسے تھا، بالکل ایسے تھا۔ تو اس نے کہا میں اس کی تفسیر نہیں دے سکتا، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن تمہارے لیے اچھا ہوا، جو تم نے عمل کیا تھا وہ بھی اچھا کیا تھا، اور اس کا بدلے میں تجھے فری حج بھی اللہ نے کروایا، لیکن وہ شخص کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب ہے۔ میں نے کل جب یہ واقعہ سنا عربی محفل میں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک دوست کو بھیجوں گا، وہ قاری ہے، اس سے میں پتہ کروں گا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ تو پھر میں اس کو واٹس ایپ میسیج ریکارڈ نہیں کیا، میں نے کہا جو میں رات کو ریکارڈنگ کروں گا یہی اس کو بھیجوں گا تاکہ وہ بھی مکمل سن لے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ خالد اپنا 2007 کا واقعہ بیان کرتا ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ خالد کہتا ہے کہ ہم لوگ 4 دوست جوانی کے، گاہے بگاہے ہم لوگ کہیں نکلا کرتے تھے اور رہتے بھی ایک ہی ساتھ تھے۔ اب دسمبر 2007 میں پروگرام بنایا کہ کیوں نہ یار ہم لوگ باہر چلیں کہیں۔ تو عبداللہ، اب وہ جو 4 دوست تھے، خالد، عبداللہ، جابر اور ولید۔ خالد یہ قصہ بیان کرتا ہے، باہر چلتے ہیں کہیں، دن گزارتے ہیں، کہا چلو ٹھیک ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ یار ہمارے ہاں کویت میں کوئی بڑا صحرا نہیں ہے، جہاں پر بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی وہاں پر ہمیں بندہ ملے گا، کوئی فیملی ملے گی، کیونکہ اب یہ سیزن بھی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ سعودی عرب چلیں۔ تو خالد کہتا ہے ہاں زبردست ہے، سب چلتے ہیں۔ لیکن ولید کہتا ہے کہ یار مجھے اچھا نہیں لگتا ذرا دور جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ سارے جائیں گے، تم بھی چلو، کیا مشکل ہے تمہارے ساتھ۔
ہم سب نے ڈن کیا، اپنے اپنے گھروں سے اجازت لی، اپنا سارا سامان ڈالا، عبداللہ کی گاڑی کے اوپر بیٹھے اور سیدھا سعودی عرب۔ اب جب ہم لوگ وہاں سے نکلے، ہم لوگوں نے ایک دمبا بھی لیا تاکہ وہاں پر ذبح کر کے وہی کھائیں گے۔ کویت سے ہم لوگ جاتے ہیں حفر الباطن، حفر الباطن سے بھی 170 کلومیٹر ہم لوگ صحرا میں چلے گئے، لیکن ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، کوئی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن راتیں ٹھنڈی تھی۔ ہم چلتے جا رہے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، کہا کہ یار عبداللہ کہتا ہے کہ ابھی ایسا کرو یہیں روک لیتے ہیں کیونکہ اندھیرا چھا گیا ہے، بجائے کہ ہم لوگ صحرا میں چلتے جائیں اور کہیں گم نہ ہو جائیں، آج رات یہاں گزارتے ہیں، آگے صبح جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ رہنے کے لیے گئے تھے ٹوٹل 7 دن، پورے ہفتے کے لیے گئے تھے اپنے گھروں میں، یہ سب یہ بتا کے کہ ہم لوگوں نے ایک ہفتہ وہاں پر رہنا ہے۔ وہیں پر گاڑی کھڑی کی، اپنے خیمے لگائے، قالین بچھائے، آگ جلائی، ذبح کیا، یعنی سارا کچھ مکمل کر کے اب ہم لوگ بیٹھ کے، رات کا ٹائم ہے، تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہو گیا، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ باتوں میں جنات کا موضوع چھڑ گیا، تو ولید کہتا ہے کہ یار بات سنو، یہ جنات کے ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرو، کوئی اور بات کرو، کہ جنات کی بات نہیں کرو گے تو جنات یہاں آ جائیں گے۔ تو ہم لوگ سب اس کا مذاق اڑانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اور ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب بیٹھے بیٹھے ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا، تقریباً 1:30 یا 2 کا ٹائم، تو کہا کہ چلو کیا کریں، سوتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے ٹھیک ہے سوتے ہیں، پر مجھے واش روم کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تھوڑا سا آگے جا کے اپنی حاجت پوری کرو اور آ جاؤ، جب تک ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں، پھر آؤ گے تو سو جائیں گے۔ عبداللہ کو 2 یا 3 منٹ ہوئے ہوں گے، وہ بھاگتا ہوا آ گیا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ سلامات، کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں سے نکلو، جہاں ہم بیٹھ گئے نا یہ جنات کی بستی، مسکن الجن۔ کہا کہ کون سے جنات ہیں بھائی، تم نے کیا ہوا، کیوں ابھی تم باتیں سن رہے تھے جنات کی، اور وہاں سے تمہارے وہم خیالات تخیلات تمہارے ذہن میں گھس گئے جو ابھی بھی آگے کہہ رہے۔ کہتا نہیں واللہ یہاں جنات ہیں۔ بہرحال کہا کہ اذکار کرو، اللہ خیر کرے گا، صبح ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، ابھی رات کا ٹائم ہے، ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب خالد کہتا ہے کہ جب ہم لوگ سارے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے سونے کے لیے، تو میں نے عبداللہ کو کہا عبداللہ یہ سچ ہے کہ تو نے کچھ دیکھا؟ کہتا ہے قسم پیدا کرنے والے کی، قسم کعبے کے رب کی، میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، تو میں نے مڑ کے دیکھا، وہ اس قدر خوفناک شکل تھی کہ میں نے آج تک ویسی شکل دیکھی نہیں۔ جو انسانی تخیلات تصویریں بنائی ہوئی ہیں یا ویڈیوز جنات کی، کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جو میں نے شکل دیکھی۔ میں وہاں سے بھاگا، یہاں میں پیچھے بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ گیا۔ اب عبداللہ میں نے بات سن کے عبداللہ کی، میرے دل میں وسوسے آ گئے، اب میرے خیالات میں وہی جنات ہی، وہی عبداللہ کی بات۔ بہرحال تھوڑی دیر بیٹھے رہے، سب سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے ذہن میں وہی عبداللہ کی باتیں۔ جب میری آنکھ لگنے لگی، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے خیمے کی زپ کھول رہا ہے، زپ کھول کے تو اس نے اندر جھانکا ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جو ہی میں اٹھ کے بیٹھا، اس شخص نے جو دیکھ رہا تھا وہ بھاگ گیا، اس کی شکل واضح نہیں تھی، اندھیرا تھا، وہ بھاگ گیا۔ میرے پاس ڈنڈا تھا، میں ہمیشہ ڈنڈا عصا پاس رکھتا ہوں اپنی حفاظت کے لیے، وہ میں پکڑا اور اسی کے پیچھے نکلا، بھاگ کے دیکھتا ہوں کہ وہ شخص مجھے نہیں مل رہا۔ میں واپس آیا، ٹارچ لے کے گھماتا ہوں، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ایون کہ میں اپنے خیمے کے گرد وہ اس کے جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ دیکھتا ہوں کہ کس طرف بھاگا، لیکن پاؤں کے جو نشانات ہیں وہ ہمارے ہی تھے، یہ جو بندہ بھاگ کے گیا اس کے نشانات نہیں تھے، کیونکہ نارمل چلنے کے ریت کے اوپر اور بھاگنے کے آپ کو پتہ ہے کہ نشانات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے نشانات ہی نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے جو میں نے دیکھا،
یا تخیلات جو عبداللہ نے میرے سر میں ڈال دیے وہی ہے. میں واپس اپنے خیمے میں آ گیا, لیٹ گیا. لیکن یہ جو چیزیں میں سوچ رہا ہوں کہ یار جو میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا تھا, اسی اتنا میں مجھے باہر سے نا یعنی محسوس ہوتا ہے کہ باہر کچھ ہے. میں دوبارہ نکلا, اب ڈنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہے, ٹارچ بھی میرے ہاتھ میں ہے. اس وقت میں بالکل یعنی اس کے اوپر خوف میرے دل میں نہیں ہے, نہ ہی میں نے مناسب سمجھا کہ میں دوسروں کو بھی اٹھاتا ہوں, سوئے میں سونے رہنے دو. تو میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں اپنے خیموں کے گرد جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کی طرف, مگر کوئی. لیکن جو ہی میں اپنی لیفٹ سائڈ پہ مڑا تو دور سے ایک شخص مجھے نظر آیا جو مجھے ہاتھ کے اشارہ کر رہے. اب مجھے سمجھ ہی لگی کہ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ, یعنی ہاتھ کا اشارہ کر رہے چلے جاؤ. اب دور سے مجھے یہ واضح نہیں تھا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے, تو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کیا ہے, کیونکہ وہ دور تھا, وہاں آواز نہ وہ مجھے آواز دے رہا تھا نہ میں نے اس کو کوئی آواز دی, بس وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے, میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کیا ہے. تو پھر جب میں نے اس کو ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کیا ہے, اس نے ہاتھ نیچے کر لیا اور بالکل وہاں پر ایسے جیسے پتھر ہے کھڑا ہو گیا. تو میں نے ٹارچ اس کی طرف مارنا چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ اس کی شکل مجھے واضح نظر نہیں آ رہی تھی, دور تھا مجھ سے. جو ہی میں نے اس کی طرف ٹارچ کی, ٹارچ تو اس کی روشنی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکی, لیکن وہ شخص وہیں سے مڑ کے واپس اندھیروں میں گم ہو گیا. میں سمجھا کہ یہ جو بندہ تھا شاید کوئی بدو ہے یا کوئی چرواہا ہے, کوئی میں نے اس کو اہمیت نہ دی. میں واپس آ کے اپنے خیمے میں بیٹھ گیا, سوچ رہا ہوں کہ یار میرا وہم ہے, یعنی یہ بندہ کون تھا. اسی اثنا میں مجھے باہر چیزوں کی ہلنے کی آواز آتی ہے. میں جلدی سے باہر نکلا. جب باہر نکل کے تو میں نے منظر دیکھا کہ سامنے ایک شخص ہے, اس کے پورے جسم کے اوپر بال ہے ایسے جیسے چمپینزی ہو. وہ مجھے دیکھ کے تو اندھیروں میں بھاگ گیا, غائب ہو گیا. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان. یہ کیا تھا, لیکن اس کی شکل بڑی خوفناک تھی, مرعب. میں اپنی جگہ کے اوپر بالکل بت بنا کھڑا ہوں کہ مجھے آواز آتی ہے کہ میری طرف سے کتا میرے اوپر گھور رہا ہے. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی کتا نہیں, جبکہ میں نے واضح آواز سنی کہ کتا میرے اوپر گھور رہا ہے. اسی اثنا میں کسی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. وہ ہاتھ جب میں نے دیکھا, وہ ہاتھ کے اوپر پورے بال ہیں اور لمبے لمبے ناخن. تو میں نے چلایا اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان. بھاگا خیمے کی طرف. تو میرے دوست میری چیخوں سے اٹھ گئے ہوئے تھے, کیا ہوا. میں نے کہا واللہ یہاں پر یہ جہاں ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں پر جنات ہیں. تو عبداللہ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ یہاں سے چلو یہاں جنات ہیں, لیکن اس وقت تم لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا. میں نے کہا یار یہاں سے سامان اٹھاؤ, یہاں سے نکلو, یہاں پر بیٹھنا اچھا نہیں ہے. تو جابر کہتا ہے کہ یار اس ٹائم کدھر جانا ہے بھائی, رات کے 2 کا ٹائم ہے. اب یہ ہے کہ فجر کا انتظار کرو, یہاں تک کہ تھوڑی سی روشنی نکلتی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. رات کو نکلتے ہیں کہیں صحرا میں گم ہو گئے تو پھر تو موت واقع ہے. بس یہ ہے کہ چاروں ایک ہی خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں سے نکلیں گے نہیں, جو بھی کچھ ہو جائے گا باہر نہیں نکلتے, بس خیمے کے اندر بیٹھے رہو. لیکن ولید کہتا ہے کہ ایک کام کرو, باہر نکلتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, آگ جلا کے تو گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آگ کی تھوڑی سی روشنی رہے گی. تو پھر نکلے باہر ڈرتے 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 ڈرتے, آگ جلائی, زیادہ لکڑیاں ڈال دی اور آ کے خود گاڑی میں بیٹھ گئے, کیونکہ باہر بہت سردی تھی. آگے ہمارے اوپر خوف طاری تھا, اب سردی اور زیادہ روب ہمارے اوپر طاری کر رہی تھی. اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری گاڑی کے شیشے جو ہے نا وہ دھندلے ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہے سانس بندہ جب لیتا ہے باہر ٹھنڈی ہو تو وہ حبس ہونے کی وجہ سے شیشے جو ہے وہ دھندلے ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا, اس طرف دیکھا گاڑی کے کہ وہ کوڈو ہیں چھوٹے چھوٹے قد کے, ایسے جیسے وہ بچے ہیں, ان کی بڑی پیاری آنکھیں تھیں. تو وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان. وہ بھاگ کے اندھیروں میں گم ہو گئے. تو دوسرے کہتے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا واللہ میں نے ایسا ایسا ایک منظر دیکھا. عبداللہ کہتا ہے یار پلیز یہاں سے نکلو, خدا را یہاں سے نکلو.
تو میں اس وقت گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں. واللہ ہماری گاڑی زیرو تھی, نئی گاڑی, لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی, ایسے جیسے اس کی بیٹری میں پاور ہی نہیں ہے, بالکل سلپ ٹک کرتا ہے. یار اب کیا کریں, یہاں پر گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی, یعنی ہم لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. اب میں نے کہا کہ دیکھو کوئی حل نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے اوپر سورج نکل آئے. گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی, پیدل بھی بھاگ نہیں سکتے, کوئی پتہ ہی نہیں کدھر ہے کدھر نہیں. اور ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ یہاں پر جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں نے یہاں پر آ کے کوئی دعا ہی نہیں پڑھی, بس آ کے ایسے ہی بیٹھ گئے. وہ رات اس قدر خوفناک تھی, اس قدر مرعب تھی کہ بالکل سناٹا چھایا ہوا, اندھیرا, صرف ہوا کی آواز تھی جو باہر چل رہی تھی. جابر نے چیخیں مارنا شروع کر دیا, اعوذ باللہ اعوذ باللہ, کیا ہوا کیا ہوا. واللہ جب میں نے اس شیشے کی طرف دیکھا جس طرف جابر بیٹھا ہوا تھا, ایک بوڑھا شخص, انتہائی بوڑھا شخص وہ سامنے کھڑا ہے. اور جب پڑھا اعوذ باللہ پڑھا تو وہ گاڑی کی پچھلی سائڈ پہ گیا, غائب, نظر نہیں آیا, کدھر چلا گیا بڈھا. تو میں نے تھوڑی سی ہمت کی کہ یار یہ تو انسان تھا, کہ نکل کے باہر دیکھتا ہوں. میرے پیچھے سائڈ کے اوپر عبداللہ بیٹھا ہوا تھا, جو ہی میں دروازہ کھولا عبداللہ بھی میرے پیچھے نکل آیا. گاڑی کے پیچھے جا کے دیکھا, وہاں بڈھا تو نہیں ہے, لیکن اچانک سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. اب یہ کوئی ایک بندہ تو اتنے پتھر نہیں پھینک سکتا جو ہمارے اوپر آ, تو بھاگ کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے دروازے بند کر لیے. اب سب نے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا تھا, یعنی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کچھ دیکھا نہ ہو. سارے مارے خوف کے گاڑی میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے, کوئی کسی سے بات تک نہیں کر رہا. کہ مجھے کندھے کے اوپر جابر نے تھپتھپی دی, ہاتھ کا اشارہ کیا کہ وہ سامنے دیکھو. وہ جو ہم نے آگ جلائی ہوئی تھی وہ ہم سے تقریباً 15 میٹر دور تھی. واللہ میں دیکھتا ہوں کہ آگ کے گرد 3 ہیں, وہ کالے کالے ہیں اور آگ کے گرد گھوم رہے ہیں, اور اس قدر سپیڈ سے جیسے کہ کوئی بجلی کی سپیڈ ہو. مارے خوف کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, تو میں نے گاڑی کے ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, ہارن دبایا اور وہ بھاگ کے اندھیروں میں غائب ہو گئے. اب ہم لوگ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں, فل ڈرے بھی. کسی عورت کی آواز آتی جو کسی کو پکار رہی ہے, آواز بڑی ہلکی حفیظ سی آواز تھی, اور جو باہر کا موسم تھا ٹھنڈا, اس میں اور بھی وہ ہمارے لیے خوف طاری کر رہی تھی وہ آواز. اللہ بالکل ایسے جیسے ہم لوگ پتھر ہیں. گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی, کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے ہم لوگ یہیں سے اسی وقت بھاگ جائیں گے, لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. عبداللہ کہتا ہے پلیز یار یہاں سے نکلو پلیز. تو میں اس کے اوپر غصہ کیا کہ یار میں تیرے سامنے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں, گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. گاڑی سٹارٹ ہو جائے تو میں اسی وقت یہاں سے نکل جاؤں, لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. قرآن پڑھو قرآن پڑھو, جو آتا ہے جتنا آتا ہے پڑھو. اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے, کہا کہ کوئی بھی کسی طرف نہیں دیکھے, دھیان باہر کرے ہی نہ, تاکہ کوئی تم لوگ کو کچھ چیزیں نہ دیکھو. تقریباً 2 منٹ ہم لوگ ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوئے, کوئی نہ تو کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے نہ کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. کہ جہاں ولید بیٹھا ہوا تھا اس شیشے کے اوپر نوک ہوا, تو سب نے اسی طرف دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے, وہ کہتا ہے اس جگہ سے نکل جاؤ, یہاں تمہارے لیے کوئی راحت نہیں ہے, اور اگر تم لوگ یہاں سے نہ نکلے تو ہم لوگ تم لوگوں کو اذیت دیں گے. یہ کہا, پیچھے ہماری طرف کیا اور سیدھا صحرا میں. ہم اس کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا. اب ہر کسی کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تھا اور اس نے ہمیں کیا. اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی, مرعب, یعنی بھاری بھرکم آواز اس کی. گاڑی سٹارٹ کی, واللہ یہی گاڑی جو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, پہلے سلف میں گاڑی سٹارٹ ہوئی. اب ہمارے اندر جرت نہیں, ہمت نہیں کہ ہم لوگ اپنا سامان ہی اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیں. وہ وہیں پر پھینکا جہاں پر سامان تھا, اس کو وہیں چھوڑا, گاڑی بھگائی, وہاں سے نکالی واپس یہاں تک کہ ہم لوگ الخبر شہر میں آ گئے. وہاں پر آ کے ہم نے ایک روم رینٹ پہ لیا, ہوٹل میں رات وہاں گزاری. اگلے دن دوپہر کا کھانا کھا کے تو واپس کویت کی طرف. جب ہم لوگ واپس کویت میں آئے تو دوسرے جو لوگ تھے ہمارے دوست
یا کزن وغیرہ وہ ہنس رہے ہیں، تم لوگ تو ایک ہفتے کے لیے گئے تھے، دوسرے دن ہی کیوں واپس آ گئے؟ تو ہم لوگوں نے ان کو کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو جب میں گھر میں گیا تو میں نے گھر میں جا کے، ابا مجھے کہتے تو کیوں آ گیا، تو ہفتے کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا ابا ہمارے ساتھ وہاں پر یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو میرا ابا مولوی تھا، اس کو پتا تو کہتا ہے یار تم لوگوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ پتہ کیا تھی؟ سب سے پہلے جو تم لوگوں نے غلطی کی وہ یہ کہ جس جگہ کے اوپر جا کے تم لوگوں نے اپنا ڈیرا ڈالا تھا وہاں پر تم لوگوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی دعا نہیں پڑھی یا اذان نہیں تھی۔ اس کے بعد تم نے غلطی کی کہ جب تم لوگوں نے کوئی چیز دیکھ ہی لی تو تم نے الٹا اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا، تو وہ اس وجہ سے ان کو اذیت پہنچی، اس وجہ سے وہ تمہیں وہاں سے نکالنے کے اوپر تل گئے کہ اب تم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اگر تم لوگ نارمل رہتے تو انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا تھا، لیکن آئندہ کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ جانا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی جگہ پہ نہ جانا۔